اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ یہ جو ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آئے ہیں اور بنی اسرائیل کے پاس یہ آئے ہیں، یہود کے پاس آئے ہیں اور ان کو یہ بات بتانے جا رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، میں اپنے خود نبی نہیں آیا اور میں تمہارے لیے پیچھے یہ بات بتائی گئی تھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب اور تورات کی وہ یعنی خبر دے گا، تعلیم دے گا، یعنی کتاب قانون وہی کتاب وہی تورات تم سے میں اجنبی نہیں ہوں، تم مجھے جانتے ہو، تم مجھے پہچانتے ہو، والحکمہ اور ایمان اور اخلاق کی تمہیں تعلیم دے گا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ تورات اور انجیل۔ تورات کا مطلب بھی یہی قانون ہی ہوتا ہے۔ اگر اس بات کو ہم سمجھنا چاہیں، یعنی اللہ سے بندے کا رابطہ کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں، زمین و آسمان کس لیے پیدا کر دیے گئے ہیں، کس لیے ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ اللہ سے بندے کا رابطہ اور تمدن یہ کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور قدرت کاملہ اللہ اور اقتدار اللہ رب العزت کا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، ہم اس کو جانیں کہ اور پیغمبر جو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، اس کو بات کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت سے بات کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ پیغمبر اور اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ جب پیغمبر اس سے رابطہ ہوتا ہے تو اور وہ صرف اللہ تعالیٰ اپنی اس حد تک نہیں رہتے، اپنے اقتدار کو، اپنے اعلیٰ احکام کو منوائے، اور ساتھ وہ اطاعت۔ جب پیغمبر کسی کو پیغمبری ملتی ہے، کسی کے ساتھ جس بھی نبی کے ساتھ جس بھی رسول کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ سے اس کو شک اور شبہ نہیں رہتا، اس کو یعنی معجزات دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ پیغمبر رسول دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لوگوں کے پاس جاتا ہے، لوگوں کو یہ بات کہتا ہے میں اللہ نے مجھے منتخب کی ہے، میں اللہ کا رسول، تم نے میری اطاعت کرنی ہے۔ جو شخص رسول کی اطاعت کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اطاعت اور اتباع یہ لازمی احکام ہے، جو قوانین ہیں اس کے اوپر آدمی بہت اچھے طریقے سے اس کو جاننا بھی ہے، اور اس سے جس وقت وہ بندہ لوگ اس کو مانیں گے، لوگوں کے پاس جو صحیح راستہ، جانا پہچانا راستہ جس پر یقین کامل ہو، وہ اس بندے کے تھرو آتا ہے جس کو رسول کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، اور وہ اللہ سے اور اس بندے کا رابطہ ہوتا ہے، اور اس کو کتاب بھی اللہ رب العزت دیتا ہے، اور کتاب خالی اس نے پکڑانی نہیں ہوتی، کتاب جو دیتا ہے، قانون جو دیتا ہے، اس کے اوپر رسول نے عمل کرنا ہے۔ عمل کر کے جس وقت وہ جو بتائے گا لوگ اس کو دیکھیں گے تو اس سے ایک نظام اخلاق پیدا ہوگا، اس پہ جو رویہ پیدا ہوگا، اور اس رویے سے کیا ہوگا؟ نظام اخلاق پیدا ہوگا، اور ایک نظام تمدن وجود میں آئے گا۔ پھر ایک شخص سے اللہ تعالیٰ کا اس سے رابطہ ہے، اور اصلی نظام اپنے ساتھ یہ رویہ جب پیدا کرتا ہے اخلاق کا، یعنی تم نے شادی بیاہ کس طرح کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کس طرح رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے کرنی ہے، وہ پریکٹیکلی کر کے ان لوگوں کو دکھائے گا، اور اس سے جو لوگ تیار ہوں گے اور وہ نیک اور صالح اور عمدہ اخلاق والے ہوں گے، اور اس سے ایک تمدن، ایک معاشرہ پیدا ہوگا، اور اس سے ایسی تہذیب وجود میں آئے گی جو پیغمبروں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ اگر جو لوگ ہٹیں گے، اپنی خواہشات پر عمل کریں گے اور اپنی من مانی کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور ان کو نہیں۔ اور رسول آ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا وہ رسول آ گیا اس کی بات مانی یا نہ مانی۔ نبی آیا، جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ
مطلب دیا، اس کا نام بھی رکھ دیا۔ اسی طرح جب رسول آتا ہے وہ دنونت اور وہ ایک حجت لے کر آتا ہے۔ جو لوگ اس رسول کی بات مانتے ہیں وہ اس کے متبعین میں ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کو محسوس ہو جاتا ہے یہ لوگ اس بات کو ان کے پاس بات سامنے بھی آ گئی ہے، یہ سمجھ بھی گئے ہیں، اس کو جان بھی گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات مان نہیں رہے، اللہ سے کے انکاری ہیں، اس کے حکموں کے انکاری ہیں، تو اور وہ ان کو یہ کیا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، رسول کو بھی اور اپنے بندوں کو بھی الگ کر لیتا ہے، دوسروں کے لیے قیامت صغریٰ برپا کرتا ہے، جس طرح عاد ہے، سمود ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چنا، کیونکہ پیغمبر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے بھی ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یعنی فرعون کے سامنے ساری باتیں رکھتی، بنی اسرائیل کو لے کر آ گیا، لیکن وہ پھر بھی اس کے در پہ ہو گیا، وہ سمجھ بھی گئے، ان کے سامنے ساری باتیں آ گئی، ان کو مختلف عذاب بھی ہے، اور ان عذابوں کے بعد سارا کا سارا ان کا جو چیز تھی یعنی وہ سب کچھ ان کے سامنے آنے کے باوجود جو ان کو عذاب آئے، ککڑی کا، دم کا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور ان کو اس سے وہ شفا یاب ہو جاتے، اور جب وہ پیچھا انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ ایک قوم تھی، ان کی ذمہ داری تھی کہ تم نے یہ میرا جو پیغام ہے، جو میرا میسیج ہے، جو تورات ہے، اس کو لوگوں کے لیے تم نے بنی اسرائیل میں اس کو اوپر تم نے مکمل طور پہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ ان کے فریسی علماء اور ان کے فقہاء جو ہے انہوں نے اس میں رشد دوانیاں کی، اس میں تبدیلیاں کی، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کے لیے حجت قائم کرنے کے لیے پھر ان کی کتابوں میں بھی یہ آیا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری یہ، اور میرے بعد ایک شخص ہے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کی بھی ان کو پتہ ہے، سارا معلوم ہونے کے باوجود، لیکن ان کو یہ ماننے نہیں دے رہے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونا ایک حجت تھی، اور ان کے ساتھ جو معجزات اللہ رب العزت نے ان کو دیے، ان معجزات کی وجہ سے وہ یعنی کوڑی کو یعنی ان کو درست کر دینا، اور تمہارے گھروں میں کیا چیز ہے وہ بھی بتا دینا، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اور ساتھ یہ بتایا کہ تمہاری میں بھولی ہوئی بات، وہی شریعت، وہی چیز کو تمہارے سامنے پیش کرنے آیا ہوں، اور تم نے میری بات ماننی ہے، اگر تم نہیں مانو گے تو، اور اسی وجہ سے جب جہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے وہاں لوگ دم خور ہو جاتے، اور ان کی بات سنی جاتی، کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کو معجزات بھی دیے، اور ان کے اوپر کسی کو کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور جو فریسی علماء بنی اسرائیل کے تھے وہ جو جن کے تحت رہ رہے تھے وہاں فلسطین میں، یعنی رومیوں کے تحت رہ رہے تھے، پطراس کے تحت رہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ باور کرایا کہ یہ شخص جو تمہاری ملکیت کے اوپر، تمہاری بادشاہت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یعنی اس طرح کی بھئی یہ بغاوت آدمی کر رہا ہے، تو اس قوم کو بھی، ان کو بھی ساتھ لے کر یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ لوگ ہو گئے۔ اور اسی طریقے سے جو ہماری یہ بات آئے گی پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں نے کیا کیا کیا، اور ادھر یہ بات بتائی جا رہی ہے جب اللہ تعالیٰ کا رسول اقتدار اعلیٰ کی نمائندگی کرتا ہے، اسی کا اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے پوری انسانیت کی زندگی کے مسائل وہ جو رسول ہوتا ہے، جب رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اس میں حلال اور حرام کی ان کے باتیں ان کو بتائی جاتی ہے، اور یہی بات ان کو بتائی جا رہی ہے، یہ نشانیاں ہیں، اور تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم، ایمان اور اخلاق کی تعلیم دیں گے، اور یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے تم نے ان کی بات ماننی ہے، اور اس کے اوپر تم نے عمل بھی کرنا ہے۔
اور وہ کیا ہوگا جو تمہارے پاس پہلے ہی تورات ہے، جس کی تم بات کر رہے ہو، مصدق لما بین یدی، میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے، یعنی تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس کو جائز کرنے والا ہوں، اس لیے میں آیا ہوں تاکہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر ان میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، تم نے خود ہی اس کو، یعنی سبت کا دن انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، اور اس میں اتنا غلو کیا کہ اس میں کے متعلق یعنی کسی بیمار کے لیے یہ لوگ دعا بھی نہیں کرتے تھے، اور فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یہ میرے رب کے پاس جو نشانیاں ہیں اور وہ نشانیاں میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، جو میں کر رہا ہوں تم نے اس طرح کرنا ہے، تم اپنی مرضی سے نہ چلاؤ، تم نے اپنے اس میں یعنی کمی اور جو زیادتی تم نے کی ہے، جو تبدیل کی ہے، جو حرفوں کو تبدیل کیا ہے،